الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو يذكر بعظيم فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے خوف، ہیبت اور ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص حق بات کہنے سے نہ رکے، خاص طور پر جب وہ حق بات کو خود دیکھ لے یا اس کا مشاہدہ کر لے یا اس کو سن لے، اس لیے کہ حق بات کہنے سے موت قریب نہیں آ جاتی اور نہ ہی حق بات کہنے سے انسان کا رزق دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ مختلف احادیث کی کتابوں میں نقل کی گئی۔ جو بنیادی بات اس حدیث مبارکہ میں کہی گئی ہے وہ بڑی واضح، بڑی دو ٹوک اور بڑی سادہ سی بات ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو حق بات معلوم ہو جائے، حق کا مشاہدہ وہ خود کر لے یا حق بات اس کے علم میں لائی جائے یا حق بات کو وہ سن لے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے حق اس شخص تک پہنچ جائے، حق بات اسے معلوم ہو جائے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، کسی کے خوف سے، کسی کے رعب سے، کسی کے دبدبے سے، کسی دباؤ کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے ایسے شخص کو حق بات نہ کہنے سے یا حق بات کہنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس طرح دباؤ، رعب اور دبدبے کے باوجود اگر انسان حق بات کہہ دے، نہ اس سے انسان کی موت قریب آ جاتی ہے، نہ اس کا رزق دور ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث کو دیکھ کر انسان کو بڑا اطمینان اور بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، اور بار بار ان احادیث کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا دین کتنا سچا، کتنا خالص، کتنا کھرا اور کتنی بڑی حقیقت ہے۔ ایسے وقت میں جب حق بات کہنا مشکل ہو جائے، جب حق کے مقابلے میں باطل کا چلن ہو، جب صحیح اور سچی اور کھری بات اور حق بات کہنے کی انسان کو قیمت ادا کرنی پڑے، اس سے عزیز، اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، معاشرہ، ادارے، ملک کے لوگ، بین الاقوامی پریشر، اس قسم کی مختلف چیزیں، ظاہر بات ہے کہ اس کی مختلف سطحیں، اور حق بات کہنے میں جب ان تمام
لیول پر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے اور انسان کو یوں لگے کہ جیسے اس کا سینہ اس گھٹن سے پھٹ جائے گا، اور وہ اگر اپنی زبان سی کر رکھے اور کچھ کہنے اور حق بات معلوم ہونے کے باوجود حق نہ کہہ سکے تو انسان کی اندرونی کیفیت کتنی خراب ہوتی ہے اور انسان کتنا مضطرب ہوتا ہے۔ ایسے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سامنے آتا ہے، کیونکہ حق بات کہنے سے جو انسان رک جاتا ہے نا، دو ہی باتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کو جان کا خوف ہوتا ہے، ایک انسان کو مال کا خوف ہوتا ہے۔ کہ یہ خوف ہوتا ہے، اگر خود نہ بھی ہو تو یہ خوف دلانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہم نوا بن کر، خیر خواہ بن کر، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، دنیا ساری ایک بات کہہ رہی ہے، آپ کو ضرورت کیا ہے یہ بات کہنے کی؟ ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن دیکھیں حالات ایسے نہیں ہیں، واقعات ایسے نہیں ہیں، ماحول معاشرہ ایسا نہیں ہے، قبولیت ایسی نہیں ہے، آپ کو ہوا کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں بات درست ہے، آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے کہنے کے لیے؟ جب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے تو انسان کو خود خوف نہ بھی ہو نا، لوگوں کے خوف دلانے سے انسان کو خوف طاری ہو جاتا ہے، مار دیں گے، نقصان پہنچا دیں گے، آپ کو یہ ایسا نہ کیا تو آپ کے بچوں کو ایسا کر دیں گے، اعزا و قارب کو ایسا کر دیں گے، یا پھر یہ انسان کو خوف ہوتا ہے کہ حق بات کہہ دی تو روزی روٹی نوکری جو لگا ہوا ہے یہ بھی جائے گا اور پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے روب اور دبدبے اور کسی کی ہیبت اور کسی کے خوف کی وجہ سے انسان کو حق بات جو اس کے مشاہدے میں آ جائے، اس کے علم میں آ جائے، اس کو کہنے سے نہیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ حق بات کہنے سے نہ انسان کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، نہ کہنے سے نہ انسان کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، اور حق بات سے رک جانے سے نہ ہی انسان کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ رزق اور زندگی کے معاملات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے، بڑی عظیم الشان حدیث۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب حق بات انسان کے علم میں آ جائے، اس کے مشاہدے میں آ جائے، جب وہ سن لے، بسا اوقات انسان کو یہ شبہ اور التباس ہوتا ہے، انسان کسی معاملے میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو میری بات ہے نا، جو میری رائے ہے، یہ جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے یہ حق بات ہے، اور اس پر انسان ایسے اڑ جاتا ہے اور اس پر ایسا اصرار کرتا ہے کہ دراصل وہ حق نہ ہونے کے باوجود اپنی بات پر اڑ جاتا ہے اور اس پہ اکڑ جاتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے۔ یہ اس لیے بڑی اہم بات ہے کہ حق بات انسان کو پہلے معلوم ہو اور اس کے مشاہدے میں آئے اور وہ سن لے، کسی باطل کو حق نہ سمجھ لے، کسی باطل کو حق نہ سمجھ لے۔ اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض طرق سے یہ دعا ملتی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ تو ہمیں حق کی فہم عطا فرما، اور جب حق حاصل ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ یہ وسوسہ بھی بڑا خوفناک وسوسہ ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ یہ میں پہلی والی حدیث جو ہے نا حق بات بتانے پر عمل کر رہا ہوں، اور اصل میں وہ حق بات نہ ہو، اس سے پھر بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اس طرف ذکر بھی کیا ہے، قرآن کریم نے اس بات کی طرف ذکر بھی کیا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو یہ کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو، فسادی نہ بنو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑا اصلاح کرنے والے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ حق بات کہنے کی بڑی عظیمت ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن انسان کسی باطل کو حق سمجھ کر اس کے اوپر کمر بستہ ہو جائے تو پھر انسان کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ وہ اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فساد برپا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کے حق بات کہتے ہوئے انسان کو حکمت اور تدبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، پہلے اس کو یہ ٹیسٹ کر لینا چاہیے، پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لینی چاہیے، پہلے اس بات کو ویریفائی کر لینا چاہیے کہ جس بات کو پرچار کر رہا ہوں اور جس پر میں جم گیا ہوں، جس پر میں ڈٹ گیا ہوں، کسی خوف اور خطرے کے بغیر میں بات کہنا چاہتا ہوں، وہ حق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ کیسے معلوم ہوگا؟ علم سے معلوم ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنی بات لوٹانے سے معلوم ہوگا۔ کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بھی ایک بہت بڑی اس کی تاریخ ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے باتوں کو، اپنے موقف کو حق بنا کر اور مجسم حق بنا کر اس کے اوپر ایسی کمپین کی اور اس کے اوپر ایسے ڈٹ کے کہ بڑے بڑے فساد برپا ہوئے، بڑے بڑے فساد برپا ہوئے۔ اس لیے اس حوالے سے حق بات کہنے سے انسان کو نہیں رکنا چاہیے، مگر
پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بات واقعی حق ہے۔ اور آخری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی طرف سے دین کا پیغام اور توحید کی دعوت لے کے آئے نا، تو سب سے مشکل حالات وہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کی برادری، معاشرہ سارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جو بات کہنے لگی یہ سننے کا کوئی نہیں، کیونکہ چلن پورے معاشرے کا ایک طرف تھا نا۔ سب سے مشکل بات وہ تھی، سب سے مشکل بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا مصداق بنے اور آپ نے کر کے دکھایا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بات کہی۔ اس وقت اگر آپ مصلحت کا شکار ہوتے کہ نہیں تھوڑا حالات کو ٹھیک ہونے کا اور سیاسی حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پہلے کچھ اور کام کرتے ہیں، پہلے تھوڑی سی پاور حاصل کرتے ہیں، پہلے ایسا کرتے ہیں کہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں، جب طاقت مل جائے گی، اقتدار مل جائے گا تو پھر ہم اپنا اصل ایجنڈا جیب سے نکالیں گے۔ یا یہ کہ پہلے لوگوں کو دل مو لیتے ہیں، پہلے کوئی خیراتی کام کرتے ہیں، پہلے کوئی ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ جب لوگ سارے جمع ہو جائیں گے نا، ہمارے عادی ہو جائیں گے، تو پھر اصل بات نکالیں گے، پھر توحید کی دعوت نکالیں گے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی اسٹریٹجی نہیں اختیار کی۔ آپ نے کیا؟ اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اعلان کر دیا، یہ توحید کی دعوت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید بیان کرنے کا منہج کیا ہے، اور ہمارا توحید بیان کرنے اور دین کی دعوت کرنے کا منہج اور طریقہ کار جو ہے وہ بھی نبوی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ دل جوئی کے نام پر بلا وجہ حق بات کو چھپانا، توحید کو خاص طور پر چھپانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حق بات کہی، جو بات نقطہ آخری میں بیان کرتا وہ یہ کہ حق کے نام پر لٹھ نہیں مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سخت سے سخت مخالف کو بھی توحید کی، دین کی بات پہنچائی نا، بڑے میٹھے لہجے میں، بڑے نرم لہجے میں، مٹھاس بھرے لہجے میں۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ چونکہ مجھے اللہ نے براہ راست حق دیا ہے اور اس میں تو کوئی دوسرا شک نہیں ہے، تو ادھر کشتوں کے پشتے لگا دیں اور لوگوں کو آگے لگائیں اور اتنی سخت انداز میں اپنے لہجے کو اتنا سخت کر دیں کہ جی بات تو سچ ہے، حق تو کڑوا، سچی بات تو کڑوی ہوتی ہے، لوگوں کو لگتی ہے، چبھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما سکتے تھے نا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ مخالفین نے جو مرضی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید نرم ہوتے چلے گئے، ان کے لیے مزید دعائیں کرتے چلے گئے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ان کے حق میں دعا کرتے رہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یہ جو حق بات کہنے کی عظیمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر عظیمت یہ ہے کہ حق بات کہنے کا طریقہ بھی حق ہونا چاہیے۔ حق بات کہنے کا طریقہ بھی برحق ہونا چاہیے۔ یہ حق بات کہنے کا طریقہ کہ انسان ایسے انداز میں حق بات کرے کہ کوئی بندہ سنے ہی نہ، بندہ متنفر ہی ہو جائے کہ اس کے لہجے کی سختی اتنی ہے، یہ تو بات بات پہ فتویٰ لگاتا ہے، اتنی سختی کرتا ہے کہ نتیجے میں آپ کی بات کی مغز پر کوئی آئے نہ، اس کے اصل روح اور پیغام پر کوئی آئے نہ، اور آپ کے لہجے اور آپ کے طریقہ کار سے انسان کو بھاگ جائے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے معاشرے میں کہ ہم یہ کہہ کہ جی ہمارے پاس سچی خالص توحید ہے، حق ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، جس نے سننا ہے سنے، نہیں سنا تو بھاڑ میں جائے، اور اتنے سخت اسلوب کو اور اتنے سخت لہجے کو اختیار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے حق بات کہنے کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ بھی حق ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں کسی بھی خوف اور خطرے کے بغیر حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے ابلاغ اور ترویج کے لیے وہ طریقہ کار استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اختیار کر کے ہمارے سامنے نمونے کے طور پہ رکھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔